بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرزند آدم کو ایک پوری وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہی چاہے گا کہ 2 وادیاں اور میسر آ جائیں۔ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز آدمی کا منہ نہیں بھرتی، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی ہے، اور ایسی روایت کو محدثین اپنی اصطلاح میں متفق علیہ کہتے ہیں۔ جو روایت دونوں کتابوں میں موجود ہو وہ متفق علیہ روایت کہلاتی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر انسان کی ایک فطری حرص کا تذکرہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فطرتاً ایک مادہ حرص کا ہوتا ہے، اور وہ اس مادے کی وجہ سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اور مال کی کثرت کو چاہتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مال کی زیادتی اور دنیا کا زیادہ ہونا یہ اس کی پیدائش اور زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ البتہ یہ مال و دولت انسان کی زندگی کی بقا کا تو ذریعہ ہے، لیکن مقصد نہیں، حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ مومن کے دل میں تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس میں دنیا کی محبت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس کے قلب و دماغ میں پیوست ہوتی ہے۔ جتنا اللہ سے اس کے رسول سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور ان کی محبت کم ہوتی ہے، اتنی دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو اللہ خطاب کر کے فرماتے تم کو مال کی بہتات کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، مال کی زیادتی کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی مر کر قبرستان پہنچ جاتے ہو اور غفلت میں رہتے ہو۔ اس وقت جا کر خیال آتا ہے کہ ہائے کاش ہم توبہ کر لیتے، ہم اللہ کے یہ احکام پورے کر لیتے، لیکن اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کا قصد اور ارادہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے خود ہموار کرتے ہیں۔ بخاری شریف ہی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اس کے بعد اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہوتا ہے، اور جا کر کہا کہ میں نے زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اس راہب نے فوراً کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مایوس ہو گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور کہا جب توبہ ہی نہیں ہو سکتی تو اس کو کیوں زندہ چھوڑوں، 100 پورے کر لیتا ہوں۔ اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم تمہاری نگاہ میں زمین پر کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک فلاں عالم ہے۔ وہ چلا گیا اس کے پاس اور جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صورت ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، یہ تو کافروں کا شیوا ہے۔ بندہ مومن، بندہ مسلم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ان عالم نے ان سے کہا کہ تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھو اپنے سابقہ علاقے کے قریب مت جانا، وہ بدکاروں کی بستی ہے، وہاں مت رہنا۔ ایسا کرو فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر وہاں توبہ کرنا اور عبادت کر کے زندگی وہاں گزار دینا۔ یہ شخص روانہ ہو گیا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ ابھی وہ درمیان میں پہنچا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کی روح فرشتے آ کر قبض کر لی۔ اب ملائکہ رحمت بھی آ گئے، ملائکہ عذاب بھی آ گئے۔ ملائکہ رحمت کہتے تھے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے اس کی روح کو، اس لیے کہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی اور یہ توبہ کرنے کے ارادے سے چل پڑا تھا۔ ملائکہ عذاب نے کہا کہ اب تک تو وہاں پہنچا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس کی توبہ قبول نہیں، ہم اس کو لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا،
اور وہ ان کے درمیان میں اور کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں طرف کی زمینوں کی پیمائش کرو، جس طرف پیمائش میں مسافت کم نکلے یہ اس زمین والوں کے شمار میں ہوگا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. اب جب زمین کو شمار کرنا شروع کیا تو اللہ کی رحمت دیکھیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا جو نیکوکاروں کی بستی کی طرف تھی کہ تو سکڑ جا. وہ سکڑ گئی اور یہاں سے فاصلہ بڑھ گیا. اب جب پیمائش ہوئی تو ایک بالش کا فرق آ گیا کہ وہ ایک بالش نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا اور بدکاروں کی بستی سے دور تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کو ملائکہ رحمت لے کر جائیں گے. اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو کر نہ بیٹھے، توبہ کی فکر کرے. گزشتہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ بدکاری کے جرم میں اسلام کے اندر یا تو سنگساری ہے اور یا جو ہے وہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب اس زمانے میں اگر کسی نادان مسلمان سے ایسی غلطی ہو گئی اور یہ سزائیں ابھی ہمارے یہاں قابل عمل نہیں ہیں، اگرچہ شریعت کا تو حصہ ہے، تو نہ سنگسار کیا جاتا ہے نہ کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسا شخص کیا کرے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، سابقہ گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور فی الفور اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے. تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو کسی بھی وقت مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ توبہ کی فکر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اس نیکوکاروں کی بستی میں ابھی تک پہنچا بھی نہیں، خالی قریب ہی ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي. یا رب صل وسلم. لا الہ الا اللہ استغفر اللهم ارحمنا. برحمتك يا ارحم